یہ کہانی ہے قابیل اور حابیل کی۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے اور کیسے کیا؟ اگر تم مجھے مارو گے میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں نہیں ماروں گا، دیکھ لینا پھر، لیکن تم نہیں سمجھتا۔ میں اس کو کہاں لے کر جاؤں؟ میں تھک گیا ہوں، اتنے دنوں سے اسے کندھے پر ادھر ادھر لے کر گھوم رہا ہوں۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد پر منحصر ہوتی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلمہ زیادہ خوبصورت میں تھی سب سے اس دعا لیے اس کا طلبگار ہوا۔ وہ حسین ہے اور میں اسے دل سے چاہتا ہوں۔ اقلا ماں تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ آج شام تمہارے نکاح میں دی جائے گی۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آف علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور میرا کلر مستقبل تو اب تم ہی ہو، اس لیے اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ قابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور تو اقلمہ کا مستحق ٹھہرا، اس پر میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رب ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ ذو جلال کا کام ہے۔ وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم مجھے مارو گے میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں نہیں ماروں گا، دیکھ لینا پھر۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو اس پر تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادہ کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کس طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر خراش کے ساتھ اب کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ میں اس کو کہاں لے کر جاؤں؟ میں تھک گیا ہوں، اتنے دنوں سے اسے کندھے پر ادھر ادھر لے کر گھوم رہا ہوں۔ چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ ذو جلال نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو خرید رہا تھا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین خرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس سے نے زمین کود کر دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا۔ دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔